كل نفس مني صار يشرفني، كل نفس مني صار يشرفني، من صدر تعالى يمدح طه والا کا موجب بناتے ہیں. تو ہم اپنے احکام کے نئے حصے کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد. اللہم صلی علی محمد. تو آج جس طرح ہم نے کل جو مسئلہ ذکر کیا تھا انجیکشن ڈراپ وغیرہ اور جو سانس یا دمے کی بیماری کے مریض جو تھے جو وہ پریشر یا ہوا یا پمپ وغیرہ جو یوز کرتے ہیں تو ان کے مسائل کو ہم نے ذکر کیا تھا. اور آج جو ہے ہم اگلے مسئلے کو جو ہے وہ بیان کریں گے کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے آذان صبح سے پہلے دانتوں میں خلال کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور لیکن اگر اسے علم ہو کہ جو غذا دانتوں کے ریخوں میں رہ گئی وہ دن کے وقت پیٹ میں چلی جائے گی تو خلال کرنا ضروری ہے. ضروری بے معنی واجب ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ میرے دانت کھلے ہیں اس میں جناب اتنی جگہ موجود ہے کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو غذا کے ذرات جو ہے وہ دانت میں کھڑ جاتے ہیں اور میں سو جاتا ہوں نماز پڑھ کے پھر جب اٹھتا ہوں یا کلی کرتا ہوں یا میں جب بات کرتا ہوں تو وہ جو ذرات ہے وہ باہر نکل آتے اور وہ میرے اندر چلے جائیں گے تو پھر خلال کرنا واجب ہے. مسواک کرنا ضروری ہے کہ اس سے وہ اس کا روزہ جو ہے وہ متاثر نہ ہو. اور اسی طرح منہ کا پانی نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. جو منہ میں خود بخود پیدا ہوتا ہے تو اس کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. یا لعاب دان جمع ہو جاتے ہیں جس طرح ہم نے پچھلے درس میں بھی اس کو ذکر کیا تھا. تو پھر آگے کہتے ہیں کہ ترشی وغیرہ کے تصور سے ہی منہ میں پانی بھرا ہے. مثلا بعض اوقات جب روزے کی افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ طلباء بھی اس سے گزرتے ہوں گے اس لمحے سے پکوڑوں کا ذکر آ جائے یا کھانے پینے کی یا کچھ اسپائسی چیزوں کا ذکر آ جائے یا بریانی کا ذکر آ جائے تو منہ میں پانی بھر آتا ہے. تو کہتے ہیں وہ جو ترش یا کھٹے یا اچار کا نام آنے کی وجہ سے بھوک لگنے کی وجہ سے اگر منہ میں پانی بھر آتا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. وہ بھی جسم کے اندرونی حصے میں شامل ہے. اور اسی طرح سر اور سینے کا بلغم جب تک منہ کے اندر والے حصے تک نہ پہنچے اسے نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. لیکن اگر وہ منہ میں آ جائے تو احتیاط مستحب ہے کہ اسے نگلے نہ بلکہ کیا کرے اس کو باہر نکال دے. یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس طرح انجام دے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر روزے دار کو اتنی پیاس لگی کہ اسے خوف ہو جائے کہ وہ پیاس سے مر جائے گا تو آپ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آیت اللہ سستانی اور باقی مراجع الزام فرماتے ہیں کہ اسے اندیشہ ہو یا اتنی سختی اٹھانا پڑے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو تو پھر بھی فرماتے ہیں کہ وہ اسے اپنی پوری پیاس نہ بجھانے لگ جائے کہ پورا ایک جگ پانی پی لے یا 1 لیٹر پانی پی لے. نہیں بلکہ مراجع الزام اور مجتہدین الزام فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اتنی تکلیف اور شدت کے ساتھ اس کو مشکل پیش آ رہی تو پھر اتنی مقدار میں پانی پی لے کہ اس کی طاقت بحال ہو جائے تاکہ وہ پورے اپنے باقی دن کو روزے کے ساتھ جو ہے وہ مکمل گزار سکے. لیکن ان امور کا خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے تب اتنی مقدار تک وہ پانی پیے. لیکن اگر موت اور اس جیسی چیز کا اسے خوف ہو تو پھر پانی پینا بھی واجب ہے لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اب جب روزہ باطل ہو جائے گا تو اگر رمضان ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اس سے زیادہ پانی نہ پیے اور دن کے باقی حصے میں وہ کام کرنے سے پرہیز کرے کہ جس سے روزہ کیا ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے وہ اس سے پرہیز کرے گا. اور اگلا مسئلہ کہتے ہیں کہ بچے یا پرندے کو کھلانے کے لیے غذا کا چبانا یا غذا کا چکھنا یا اسی طرح کے کام کرنا جس میں غذا عموماً حلق تک نہیں پہنچتی. یہ ہمارے ہاں قصبوں میں گاؤں میں جو لوگ کبوتر پالتے ہیں یا مرغیاں پالتے ہیں یا اس طرح کے پرندے پالتے ہیں یا ان کے پاس چوزے یا بچے ہوتے تو ان کو غذا کھلانے کے لیے جو دانتوں سے غذا چبا کر ان کو کھلائی جاتی ہے. تو مراجع الزام اور مجتہدین الزام فرماتے ہیں کہ اگر وہ غذا منہ میں لیتا ہے اور اسے یقین ہے کہ عموماً وہ غذا حلق میں نہیں جاتی بلکہ دانتوں سے ان کو چبا کر وہ ان پرندوں کو کھلا دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر حلق میں جانے کا خدشہ نہیں ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ حلق میں عموماً جس طرح نہیں جاتی تو نہیں جاتی تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے. اگر تو وہ اندر چلی جاتی ہے تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا. اور ہاں وہ اتفاقاً حلق تک پہنچ جائے تو بھی روزے کو باطل نہیں کرتی. یعنی اگر اتفاقاً چباتے چباتے اندر چلی گئی ہے تو چونکہ اس کا مراد اور مقصود وہ نہیں تھا روزے کو باطل کرنا لیکن اگر اتفاقاً چلی گئی تو بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. اسی طرح لیکن اگر انسان شروع سے جانتا ہو کہ یہ غذا حلق تک پہنچ جائے گی تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور ضروری ہے کہ اس کی قضا بھی بجا لائے گا اور کفارہ بھی اس پر واجب ہے. دونوں چیزیں ٹھیک ہے. لیکن کس کنڈیشن میں کہ یہ غذا حلق تک پہنچ جائے گی تو اس کا روزہ
باطل ہو جاتا ہے. یہ چیز اس کو اگر اس کا یقین ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس کی قضا بھی بجا لائے گا اور کفارہ بھی اس کے واجب الذمہ ہوگا. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ انسان کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا, کہ اس کو سستی ہوتی ہے, جی کمزوری ہوتی ہے, میں روزہ نہیں رکھ سکتا, تو اس کے لیے رعایت نہیں ہے. ہاں لیکن اگر کمزوری اس حد تک ہو کہ عموماً برداشت نہ ہو سکے تو